اب ایمان لانے کے بعد ہمارے ذہنوں میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ دعوی ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ یہاں آ کر آج کا مسلمان دھوکہ کھاتا ہے یہاں کہ وہ اپنے دعوے کو سچ کرنے کے لیے یہ ساری عبادت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مقصد ہے میرا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ ذرائع ہیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، مقصد کوئی اور ہے۔ یہاں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آج کا انسان وہ اسی میں لگا ہوا ہے، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، نمازیں کس طرح پڑھنی ہیں، کتابیں بھری پڑھی ہیں، روزے کس طرح رکھنے ہیں، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ ضروری ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، مقصود بذات یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ آج کا مسلمان اس دھوکے میں ہے کہ وہ اسی کو مقصود بذات سمجھ رہا ہے۔ یہ مقصود بذات نہیں ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ اس مقصد تک پہنچتا ہے۔ کہ نماز کے اندر آج تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اونچی آمین کہتا ہے تو سارے اس کی طرف دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں، کسی نے ہاتھ اوپر باندھا ہوا ہے تو سارے اس کی طرف وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز میں ہوئی، ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہے تو کہتے ہیں بھائی ٹخنے سے نیچے کپڑا ہے اوپر کرو، جو اوپر کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی نماز ہوگی تمہاری۔ ساری توجہ اس طرف ہے ہماری کہ جو مقصود نہیں ہے، جو ذرائع ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس ذرائع کو مقصد بنا لیا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے جہاں جو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، یہ وہ ذرائع ہیں جو اس مقصد تک ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ اور اس پوری کائنات میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی عبادات ہیں ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب عبادت کرتے ہیں ان کے پیچھے مقصد نہیں ہوتا۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جس کی ہر عبادت کے پیچھے مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم مقصد تک نہ پہنچے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے کوئی بالر اور وہ سارا دن ککے مارتا رہتا ہے، گول نہیں کرتا۔ بھائی تیرا مقصد تو گول کر، اگر سارا دن تو کھیل رہا ہے تو گول نہیں کرتا، تو دوسرے کو شکست نہیں دیتا، خود فتح نہیں حاصل کرتا، تیرے کھیلنے کا کیا فائدہ؟ یا مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہم کسی کو بلائیں کہ یہ دروازے بنانے کے لیے تو وہ مستری آ جائے دروازہ بنانے کے لیے، وہ سارا دن اوزار تیار کرتا رہے بڑے بڑے اچھے طریقے سے اور دروازہ نہ بنائے تو کیا شام کو ہم اس کو مزدوری دیں گے؟ ہم اس کو مزدوری نہیں دیں گے کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم نے اسے بلایا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ تو نماز جو ہے وہ مقصد کے لیے ہے، ایک مقصد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو وہ ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکے۔ اگر بندہ بے حیائی اور برائی سے روک نہیں رہا تو پھر اس کی نماز نہیں ہے نا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اللہ کی ذات بھی کامل ہے، اس نے تو سارا نظام بنایا، تو پھر خرابی تو اس نمازیوں کے لیے ہے نا جو نماز بھی پڑھتے ہیں بے حیائی سے بھی نہیں روکتے، پھر کیا فائدہ اس نماز کا؟ تو نماز کی ادائیگی پر تو ہم بڑی توجہ دیتے ہیں، ہم نے اس کو ہی مقصد بنا لیا کہ اس کی ادائیگی ہی مقصد ہے، اس کی ادائیگی مقصد نہیں ہے۔ وہ ایک ٹھیک ہے، ہونی چاہیے طریقے سے، یہ ایک ڈسپلن ہے نا، جس طرح ایک ڈسپلن کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ ڈسپلن بتایا گیا نا کہ اس طرح نماز پڑھو۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے جو تمہیں بے حیائی سے روکے، جو تمہیں برائی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا، اس چیز فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لو، صرف نیکی یہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ ہے اصل کہ ایمان لاؤ، آخرت پر بھی ایمان لاؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ مقصد اللہ نے بنایا، یہ مقصد ہے، یہ ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
کہ اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرو. ذوی القربى والیتامى والمساکین، مقصد آگے بیان کیا اور فرمایا اولئک الذین صدقوا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو پھر تم متقی ہو. واولئک هم المتقون، پھر تم متقون کسی ہو، پھر تم متقی ہو اگر تم اپنے مقصد میں سچے ہو. تو ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہے جس سے آج کا انسان غافل ہے. ہم نے اس ادائی کی جو اس ڈسپلن کو یہ سمجھ لیا کہ یہی ہمارا مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک ڈسپلن کے لیے کہا گیا نا، جس طرح کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہی صرف نیکی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں نا تو سارے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو کیا صرف یہی مقصد ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لو، ڈائریکشن سیدھی کر لو؟ صرف یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارا سارے مسلمانوں کا، جتنے 1 ارب 2 ارب مسلمان ہیں، ان سب کا پوائنٹ آف ویو ایک ہونا چاہیے. یہ ہم خیال ہونے چاہیے، ہم آنگی ان کے اندر ہونی چاہیے، ان کا نسب العین ایک ہونا چاہیے. یہ اصل مقصد ہے. اور ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ جو عبادات ہیں، ہم عبادات کو مقصد سمجھ بیٹھے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اب یہ ان سے اللہ بات فرما رہے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں. جو بے نمازی وہ تو شامل ہی نہیں اس لسٹ میں. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. آگے اللہ نے بیان فرمایا کون ہے؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جس طرح ایک چشمہ کسی کی زمین سے نکلتا ہے نا تو وہ پانی چلتا رہنا چاہیے. لوگ پانی کو باندھ باندھ کر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ نماز کیسے قبول ہے؟ اللہ اگر رزق دے رہا ہے، اللہ اگر رزق دے رہا ہے نا تو اس کو آگے چلنا چاہیے. جس کا حق ہے اس کو ادا کریں، اس کو چلنا چاہیے. اس کو جیب میں بند کر کے، بینکوں میں بند کر کے بندہ خود نماز پڑھنے آ جاتا ہے. فرمائے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو ہر عبادت کا ایک مقصد ہے. ہماری ہر عبادت مقصد سے